بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کہ آج 118ویں پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ یہ اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اور ان واقعات کے بارے میں لوگوں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے، لیکن جتنا لکھا جانا چاہیے تھا نہیں لکھا گیا۔ پاکستان اسی مہینے میں بنا، پھر ایک بڑا حادثہ بھی اسی مہینے میں ہوا جس میں پاکستان کے اس وقت کے فوجی صدر اور دیگر بڑے بڑے جنرل بھی شہید ہوئے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات اس مہینے میں ہوئے۔ اسی مہینے میں ہمارے ایک ساتھی، صحافی ساتھی، ادیب ساتھی اور ایک بہت ہی باصلاحیت انسان اس دنیا سے رخصت ہوا اور جلد رخصت ہو گیا۔ ابھی وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ملازمت سے ریٹائر بھی نہیں ہوئے تھے کہ اسی مہینے میں ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اس وقت پشاور میں تھے۔ ان کا نام تھا شاہد کامرانی۔ شاہد کامرانی صرف ایک ٹیلی ویژن صحافی نہیں تھے، وہ اگرچہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے سن 1966 سے وابستہ تھے مختلف صورتوں میں، باقاعدہ ملازمت نہیں۔ باقاعدہ ملازمت انہوں نے پی ٹی وی کی کراچی آ کر بہت بعد میں۔ مشرقی پاکستان میں ان کا بچپن اور ان کی جوانی کے اوائل ایام گزرے، اور جو کچھ انہوں نے مشرقی پاکستان میں اس کی علیحدگی تک پاکستان سے جو کچھ دیکھا، وہ ایک حساس انسان تھے۔ ان کا قلم رک نہ سکا اور انہوں نے اس وقت کے سندھ کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مشرقی پاکستان کے پس منظر میں سندھ کا منظر نامہ کے نام سے ایک کتاب، یہ بہت معلوماتی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اور حقائق کا اس میں بہت ہی غیر جانبدارانہ جائزہ لیا گیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر کسی مسئلے کو، کسی معاملے کو پر وقت اور اس کے صحیح پس منظر اور اس کے پیش منظر کو سامنے رکھتے ہوئے حل نہ کیا جائے، ارباب اختیار اور عوام اور سیاستدان اور دانشور اگر توجہ نہ دیں تو پھر نتائج بہت خراب نکلتے ہیں۔ وہ خود اس کتاب کا جو لکھنے کا جواز پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خود لکھتے ہیں وہ کہ یہ کتاب سندھ کا منظر نامہ ہے، یہی نام مجھے اچھا لگا، لیکن سندھ پاکستان کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک صوبہ ہے، تو یہ منظر نامہ پھیل کر کہیں پورے پاکستان کا نقشہ بن جاتا ہے اور کہیں سمٹ کر پھر سندھ کی سرحدوں میں محدود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے مخاطب عام لوگ بھی ہیں، دانشور، ادیب، فنکار اور اہل دل بھی، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے زمام اقتدار سنبھال رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب حقیقت کا آئینہ بھی ہے اور سوالوں کا مجموعہ بھی۔ بہت سارے سوالات اس میں ہیں اور ان سوالات کا جواب انہوں نے لوگوں سے مانگا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ وہ سوچیں کہ ان سوالوں کا جواب کیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں چونکہ ان کی جوانی گزری ہے اور وہ سن 71 کے اوائل میں پاکستان یعنی دوسری ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں، انہوں نے مشرقی پاکستان کے واقعات کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں نے بہت کچھ تو خون دیکھے ہیں،
میری نظروں کے سامنے بہت سے لوگ شہید کیے گئے کہ جن کے لیے کوئی شہید مینار نہ بنایا گیا، کوئی یادگار تعمیر نہیں کی گئی۔ میں نے ایسی بہت سی لاشیں دیکھی ہیں جنہیں قبر نصیب نہ ہوئی اور جو 2 گز کفن کے سزاوار بھی نہ ٹھہرائے گئے۔ میں نے ایسی بہت سی خواتین دیکھی ہیں جن کی عصمت نیلام کی گئی اور جن کی شرمگاہوں میں آزادی کے متوالوں نے اپنے نوزائیدہ ملک کا پرچم نصب کر کے جشن فتح منایا۔ میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں جن کے پفتان اس جرم میں ان کے جسموں سے الگ کر دیے گئے کہ انہوں نے جو بچے پیدا کیے تھے وہ اس سرزمین پر پائے جانے والے لوگوں سے نسلاً مختلف تھے۔ میں نے ایسے نوجوان دیکھے ہیں جن کے سروں کو تن سے جدا کر کے عبرت نشاں بنایا گیا۔ میں نے ایسے بوڑھے دیکھے ہیں جن کے بیٹوں کو ان کی نظروں کے سامنے تیغ کیا گیا، اور میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں جن کی بیٹیوں کے دوپٹے ان کے سامنے تار تار کر کے انہیں انسان نما درندوں کے حوالے کر دیے۔ میں نے ایسی مسجدیں بھی دیکھی ہیں جنہیں مقتل بنایا گیا، اور میں نے ایسی جائے اماں، یہ ایک آخری ان کی جو لائن ہے، اور میں نے ایسی جائے اماں دیکھی ہے جہاں نسل پرستوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ہی بے آسرا لوگوں کو پناہ دے کر دین کا اور انسانیت کا بھرم قائم رکھا۔ اور پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو مٹتے دیکھا جو خدا بن گئے تھے، اور ان لوگوں کو سرخرو ہوتے دیکھا جو بے مایا تھے۔ شاہد کامرانی کی اس کتاب میں مشرقی پاکستان کے حالات کا بہت تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے۔ چونکہ وہ ایک صحافی تھے، اس لیے انہوں نے وہاں کے بڑے بڑے شیخ مجیب الرحمان سمیت بڑے بڑے لیڈروں سے ملاقاتیں کی، ان سے انٹرویو لیے۔ مغربی پاکستان کے جو لوگ وہاں جاتے آتے رہتے تھے ان سے بھی ان کا موقف جانا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ صوبہ سندھ میں جو حالات، یہ کتاب اب سے 40 سال تقریباً 40 سال تو نہ صحیح 30 سال پہلے 25 سال پہلے لکھی گئی ہے، تو اس وقت کے صوبہ سندھ کے حالات کو مشرقی پاکستان کے حالات سے موازنہ کرتے ہوئے وہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں جہاں ایک طرف محدود قومیتوں کے نعرے سر اٹھائے نظر آتے ہیں، وہیں لوگوں میں یہ احساس شدت اختیار کر چکا ہے کہ انتظامیہ دم توڑ چکی ہے، پولیس کا ادارہ مفلوج ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 سال پہلے انتظامیہ کو جو قدرت حاصل تھی، آج سندھ میں اس کی 10% قوت بھی اس میں نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصلاح کے لیے کون اٹھے گا؟ اس کی اصلاح کے لیے کسی پیغمبر کو اب نہیں بھیجا جائے گا، اس کی اصلاح آپ نے خود کرنی۔ وہ اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج صوبہ سندھ میں جو صورتحال موجود ہے، اگرچہ وہ خاصی حوصلہ شکن ہے، لیکن جب ہم دوسری قوموں کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ عبوری دور میں ہر قوم کو اس طرح کے یا اس سے ملتے جلتے حالات کا سامنا رہا ہے، لیکن ان قوموں میں لوگوں نے محنت کی، وہ آگے بڑھے، اور آج وہ خوش و خرم اور زندہ قوموں کی صف میں شامل ہیں۔ شاہد کامرانی کی اس کتاب میں صوبہ سندھ کے حالات کے حوالے سے یہاں آنے والے مختلف لوگوں کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے، پاکستان کے مختلف حصوں سے آنے والے لوگوں کے بارے میں بھی، اور ان لوگوں کے بارے میں جو پاکستان بنتے وقت ہندوستان کے مختلف صوبوں سے پاکستان آئے، ان میں سے زیادہ تر لوگ سندھ میں اور پھر کراچی اور حیدرآباد میں آباد ہوئے، اور کچھ لوگ پنجاب میں، اور اس سے بھی کچھ کم صوبے بلوچستان اور سرحد میں۔ شاہد کامرانی صاحب نے ان سارے لوگوں کی نفسیات، ان کے عمل، ان کے طرز عمل اور
ان کے حالات اور ان کی قابلیت اور ان کی کوتاہیوں کا ذکر بہت تفصیل سے کتاب میں کیا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ ان کو ابھی درست کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب انہوں نے اگرچہ اب سے 25 سال پہلے لکھی، لیکن وہ حالات جو اس وقت تھے اس وقت شاید اس سے زیادہ خراب صورت میں یہاں موجود ہیں، اور اسی لیے اس کتاب کی اہمیت ہے۔ اور اس اگست کے مہینے میں یہ کتاب میرے سامنے آئی، شاہد کامرانی بھی یاد آئے، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم سب لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں اور اس کتاب کو اس نظریے سے پڑھیں کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے کیا واقعی ایسا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کی درستگی کے کیا ذرائع اور کیا اسباب ہو سکتے ہیں، چونکہ بہت سارے لوگ اس وقت مختلف خوشنما نعروں میں آ کر، چاہے وہ ہندوستان سے آئے ہوئے لوگوں کی نئی نسل ہو یا یہاں رہنے والے ان لوگوں کی نسلیں ہوں جو اب سے 200 سال پہلے، 300 سال پہلے یا 400 500 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یہاں آئے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمین پر صرف انہی کا حق ہے۔ وہ آیا حالات کا پورا ادراک رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، یا ایک آزادی کی اور ایک خود مختاری کی ایک دل فریب تصویر جو ان کے سامنے ہے، وہ آیا حقیقت سے کتنی قریب ہے یا حقیقت سے کتنی دور ہے، اور کیا ایسا ممکن ہے، اور ممکن ہے تو پھر ایسا آگے کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس کتاب میں، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ کتاب پرانی ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو موجودہ صورتحال کے بارے میں ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو پھر آپ وہ سب کچھ کرنے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ انور سعید کو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔